بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختار نزله فردا زبير ورحمته بجود الذي خلق الله جن والانس سيد الحرب والعجم قيل في شانه مكي مدني هاشمي قرشي سيد الأبقار الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المستخبين على لعنة الله من المنافقين المشركين المفسرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی اپنی سے سلامتی کے لیے بارہ وسلم تک سلام دیا. عزیزان برادر صاحبان چوتھی مجلس اور مسلسل ہم علمی کے تحت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کل کے کل اس کے ارادہ ہے. مسلسل یہ عرض کر رہے ہیں کہ مرید کا ارادہ ہی مرید کی طہارت اور اس کی بقا کی علامت ہے. اگر ارادے میں تبدیلی آ جائے تو مرید فنا ہے. اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ وہ ان کو طاہر کر دے, طاہر رکھے. اور اچھا ارادہ ہے کب سے؟ ارادہ ہے کب سے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ فعل تجلی کے تحت ارادے کا عارضی ہونا فنا انسانیت ہے. یعنی کہ میرا ارادہ 2 سال بعد ہوا, 3 سال بعد ہوا, 4 سال بعد ہوا, اس سے پہلے میرا ارادہ نہیں تھا. یہ نقص ہے. اللہ میں نقص نہیں پایا جاتا, وہ جب سے ہے. جب سے وہ ہے, جب سے وہ ہے, جب سے وہ ہے, بلکہ وہ بھی نہیں تھا تب سے ارادہ ہے. وہ اشارہ ہے, وہ اشاروں سے پاک ہے. اللہ نہیں تھا تب سے اس کا ارادہ ہے. جب وہ رحمان بھی نہیں تھا تب سے اس کا ارادہ ہے. جب وہ کریم بھی نہیں تھا تب سے اس کا ارادہ ہے. جب وہ غفار بھی نہیں تھا تب سے اس کا ارادہ ہے. جب سے وہ حی بھی نہیں تھا ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا اس کا ارادہ ہے. اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ طاہر رہے. جب تک مرید کا ارادہ رہے گا یہ طاہر رہیں گے. تبھی تو حسین بادشاہ کربلا میں ارشاد فرماتے آلا ناہنو ارادتہی بعہدن شریک لا یشرکونا. ہمارا ارادہ ہے کہ وہ ایک رہے چاہے ہمیں کوئی پہچانے.
امکان ہے کہ کوئی اس جیسا بن سکتا ہے، نہ بننا دلیل ہے کہ یہ حاضر و ناظر ہے۔ مجھے دیجیے تاکہ ذرا ہم سیر و سلوک کر لیں، ہم آسمان کی طرف پرواز کر لیں، سیر و سلوک 2 منٹ مجھے دیجیے گا۔ 2 لفظ ہیں قرآن میں، محبت اور مودت۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ توجہ، محبت کہتے ہیں الیفنہ عزت ہی بے حب ہی، فنا یتعلق الانسان ہی امہ ابوہا وابنہا وبالہا جدہ حبہ تزوجد ازواجہ۔ محبت کا تعلق ماں سے، محبت کا تعلق ماں سے، محبت کا تعلق شوہر سے، محبت کا تعلق بیٹے سے، محبت کا تعلق رشتہ داروں سے، اور یہ ساری چیزیں فنا ہیں۔ بڑی محبت ہے کسی کو، ماں دنیا سے چلی گئی، بہت صدمہ ہوگا تو سال ہوگا، اس کے بعد یہ صدمہ ختم ہو جائے گا، یا کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہوگا سال بعد 1 دن۔ توجہ کر لیں ذات میں، محبت کا تعلق فنا سے ہے، بیٹا مر گیا سال صدمہ ہوگا، اس کے بعد ختم، شوہر کا انتقال ہوا دوسرا کر لیں۔ محبت کا تعلق فنا سے، اور بات ابھی میرے ساتھ بولیے گا، نہیں سے بات سمجھ کے بولیے گا۔ محبت کا تعلق فنا سے، مودت کا تعلق بقا سے۔ محبت فانی ہے، مودت باقی ہے، ختم ہو جائے گی، مودت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سے ایک فرمائش کر رہا ہے، اللہ نے 2 فرمائشیں کی۔ پہلی فرمائش کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مودت نہیں کرنا، مجھ سے محبت کرو، ان سے مودت کرو۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ کوئی مجھے مان کر بھول جائے تو میں اسے معاف کر سکتا ہوں، جو ان کو مان کر بھول گیا اسے معاف نہیں۔ کوئی محبت کرنے کے بعد مکر جائے، آدمی شاہ جی میں بہت بڑا جملہ کہہ اگر آپ خاموش ہیں، کوئی مجھے مان کر بھول جائے اس کی معافی ہے، جو ان کو مان کر بھول گیا اس کی معافی نہیں ہے۔
بات کرتا جو اجازت ہو تو جناب نوح آواز دیتے ہیں یا ایھا الدنیا لبیک النبوت ہی ہو والولایت تمہا. کون ہے جو میری ظاہری نبوت اور مجھے خلق کرنے والی ولایت پہ ایمان رکھتا ہے؟ کون ہے جو میری نبوت اور مجھے خلق کرنے والی ولایت پہ ایمان رکھتا ہے؟ ابھی جملے ختم نہ ہوئے تھے. خنزیر نے قدم اٹھایا, کہا نبی تیری نبوت کو بھی مانتا ہوں, تیری ولایت کو بھی مانتا شادیہ برات کی تنہائیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادوں کا علی باقر نقوی ذمہ دار نہیں ہے. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں واللہ واللہ سیدی, وہ سید پہ لعنت ہے اور وہ خنزیر سے بدتر ہے, شک نہیں کیا. کہتے ہیں اس سید سے خنزیر بہتر ہے. ارے سیدوں سنو, نام نہاد سیدوں سے وہ خنزیر بہتر ہے. علی کی ولایت میں شک نہیں کیا. اس خنزیر نے نبی سے پوچھا نہیں فتویٰ ہے یا نہیں. اللہ سے محبت کرنا ہے, بے مودت الولایا, اللہ سے محبت اور باقی مودت رہی, محبت نہیں رہی. اچھا مجھے حکم ہوا ہے, میں نے ناراض نہ ہونا چاہیے, میں نے بات خمسے میں بات کی تھی, وہ تھوڑی سی بات کر کے آگے میں نے بولنا ہے. ایک مچھلی گزری ہے جس کا نام جمجمہ. میں نے صرف اقتباس لینا ہے اس میں سے. مچھلی کا نام جمجمہ ہے. وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے یا جمجمہ یحافظون النبی, میرے یونس کو اپنی پناہ میں لے. اور جمجمہ اسے کچھ نقصان نہیں ہونا چاہیے. جمجمہ نے کہا بارے تیرے نبی کو حفاظت میں لے لوں, بھی حافظون یقرر ہی, اس کا کوئی اجر بھی تو ہوگا.
معلوم ہے اب میں کیا کروں، میں اس ترتیب سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی اجر، میں نبی کو اپنی پناہ میں لوں گی، اسے موت نہیں آئے گی، میں ذمہ دار ہوں، بھوک نہیں لگے گی، میں ذمہ دار ہوں، اس کی نیند میں تھوڑی سی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں ذمہ دار ہوں، اس کا کوئی اجر بھی تو ہوگا۔ کہ تم کیا چاہتی ہو، کیا اجر مانگنا چاہتی ہو؟ کہ اجر یہ مانگنا چاہتی ہوں جو تم سے بات کر رہا ہے، ایک آواز آ رہی ہے، والدہ میں تجھے آواز کے روح کے وجود میں دیکھنا، میں تیرے وجود کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہ ٹھیک ہے، لہدتی اور یمتا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم میرے اس وجود کو، میرے وجود زبان سے میں بات کر رہا ہوں، اس زبان کے وجود کو دیکھ نہ دے تمہیں موت پناہ میں لیا 40 دن 100 سال گزر گئے، جمجمہ زندہ ہے اور انتظار میں ہے کہ مجھے موت نہیں آئے، 200 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، 400 سال گزر گئے، ضعیفی آ گئی، اب کہنا بھی نہیں جا رہا، دریا کے کسی کونے میں بیٹھی رہتی ہے، انتظار ہے کہ میں نے اس وجود کو دیکھنا، مجھے آئے اب وہ منزل محبت پہ نہیں ہے، منزل مودت پر، 200 سال گزر گئے، امام باقر کنویں میں گر گئے، لوگوں نے یہی کہا، گر گئے نا سرکار، لوگ کہتے ہیں کہ کنویں میں گر گئے، امام سجاد نماز میں مشغول تھے، ایسا نہیں ہے، وہ گرے نہیں، تنزیل البحر، پانی میں خود اتر حکم دیا، پانی نے جگہ دی، جو بھی جگہ دی، اب وہ ہے نہر دجیل، توجہ کر رہے ہیں، بنی اسرائیل میں دریائے نہر دجیل ہے، اس میں ہے جمجمہ، مدینہ میں کنویں میں امام باقر ہے، امام باقر نے کہا یا ایھا الجمجمہ سلونی لیا لیا، جمجمہ نے جو ہی یہ آواز سنی، اس نے کہا یہ تو وہی آواز ہے جس نے مجھے وحی کی تھی، وہی آواز ہے جس نے مجھ پہ وحی کی تھی، جوانی لوٹ آئی، جوانی لوٹ آئی، تیرتے تیرتے امام کے سامنے آتی ہے، اور امام نے کہا بے حرف نہیں خوش ہو گئی، میں اللہ کا وجود ہوں، جس نے تم پہ وحی کی تھی، انا المودت ہو والحب ہی، وہ محبت ہے، مودت ہے، انا ولایت الاکملت ہی، ہم ہی ہے جس سے ولایت مکمل ہوتی ہے، اختتام الولایت ہی، ہم ہی ہے جس پہ ولایت اختتام ہوتی ہے، اب بات خوش ہو گیا جس نے فرمائش کی تھی، محبت موضوع ہوئی، محبت اللہ کی ذات کے لیے، اور محبت آل محمد کے لیے، محبت کا تعلق، محبت کا تعلق مانگنے سے ہے، محبت کا تعلق مانگنے سے ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہے، کوئی دن بتا دیجیے جس دن وہ نہ مانگے،
بیٹے کو ماں سے محبت ہے، مانگے گا، توجہ نہیں، محبت کا تعلق مانگنے سے، یسعالون الحب شاعر ہوتا ہے، محبت مانگنے کا نام ہے، مودت دینے کا۔ وہ حکم کر رہا ہے، بھائی بات بھولے مشکل تو نہیں ہو رہی نا، میں نے آنا ہے ایک موضوع کے اوپر، بس مجھے تھوڑی سی تمید رہ گئی ہے۔ محبت کا تعلق حکم سے ہے، حکم سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ تو ان سے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تیری اتباع کرو، حکم ہے۔ دیکھیں دو برابر کے آدمی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو التماس ہے کہ میں آپ سے التماس کرتا ہوں، کیونکہ برابری بڑا چھوٹے کو کرے گا تو حکم ہے، چھوٹا بڑے سے کرے گا تو سوال۔ جاہلوں سے خطاب نہیں تھا میرا، مگر میں افسوس میں پریشان ہو چکا ہوں۔ چھوٹا بڑے سے بات کرے گا تو سوال ہے۔ سمجھے نہیں میری بات، دیکھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ سے محبت کرنی ہے، اتباع محمد کی کرنی ہے۔ علی سے بھی محبت کرنی ہے، محبت نہیں۔ محبت علی سے ہے، الحب علی عبادہ، الحب حسن عبادہ، الحب حسین عبادہ، الحب اللہ عبادہ۔ اللہ سے محبت، حسن سے محبت، محمد سے محبت، حسن سے محبت، حسین سے محبت، تو بھی یہ محبت کسے کرنا ہے؟ یہ محبت کسے کرنی ہے؟ قربہ مذکر نہیں ہے، ایک عورت ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ پریشانی میں پولیس کو وصول کرے گا۔ واحد آل محمد میں کل دنیا میں واحد بطول ہے جس سے محبت کرنی ہے، اللہ سے لے کر ماضی تک محبت کرنی ہے۔ مودت فی القربہ، اللہ کہہ رہا ہے اس بطول سے محبت کرو جو میں اللہ کے قریب ہے۔ اللہ کو پتا، دنیا کو پتا ہی نہیں کہ کائنات کی شے رگوں کے پاس اللہ ہے، اللہ کی شے رگ کے پاس فاطمہ ہے۔
طول. سرکار جیسی شے رگ ہوگی ہماری شے رگ ہے تو جو اللہ ہماری شے رگ کے قریب ہے وہ وجود ظاہر یا وجود باطن تو رکھتا ہوگا. اس کا وجود نہیں. جیسی شے رگ ہے ویسی حقیقت فاطمہ اس کے قریب ہے. ہمارے زہرا اس کے قریب ہے. جو کرنے والے موقع میں نہیں تو اچھا شک دور کرتے ہیں نا پریشان. تو ایک کتاب ایسی لے رہا ہوں میں نام جو ہر گھر میں ہر گھر میں وہ کتاب پڑھی. اگر نہ پڑھی ہو جو مرضی. اب یہ نہ پڑھی ہو اس کا میں ذمہ دار تو نہیں کیونکہ پڑھی ہوگی. کتاب ایسی کتاب کا نام لینا بھی نہیں چاہیے. وہ بڑی چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام 14 ستارے ہے. پہلی بات یہ کہ میں ایسی چھوٹی چھوٹی کتابوں کے حوالے دیتا نہیں مگر چھوٹے لوگ کے جو چھوٹے ہیں اس کتاب کا نام لے رہا ہوں جس کا نام ہے 14 ستارے. اس کتاب کا نام بھی غلط ہے. ستارے 14 نہیں ہوتے. کتاب ہے بڑی ہے اپنے بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں پڑھائی بھی رکھتے ہیں. یہی فاطمہ سے یہ توجہ بسم اللہ حسن بادشاہ کو ہاتھوں میں لے کے بیٹھی اور حسن بادشاہ کی بظاہر 2 مہینے چھوڑ دیں دل نہیں چاہتا. اور بی بی سرکار بعد حسن بادشاہ کو لوگ ہی سنا وہ لوری کے لیے پورا خمسہ چاہیے وہ میں بھی نہیں بتانا چاہتا. زہرا جو لوری دے رہی ہوگی وہ کیا ہوگا. اب یہ عام بچے تو ہے نہیں کہ ٹوٹ کے لیٹرز ڈالتے ہیں. ان کے لیے لوری بھی الگ ہوگی. اب اتنے میں وہ کر رہے ہیں بھی کر رہے ہیں تو اتنے یہ دخلول محمد علی مصطفیٰ سید فاطمہ میں محمد مصطفیٰ آتے ہیں. کیا دیکھا کہ حسن بادشاہ سو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہنچ جائے تخیل شرک ہو جائے گا. مگر آپ ذہن بنا دیں اتنے میں بھائی بیٹھو بھائی سرکار عباس دلانے والی کرام قرآن علی شہنشاہ علی شہنشاہ حیدری وہ جو ہے ذرا موضوع میں نہیں. محمد مصطفیٰ آتے اور آگے کہتے ہیں یا فاطمہ تو بنت لیہ لیہ فی الحسن حسن مجھے دے سیدہ نے حسن دیا. اب سرکار حسن محمد کے ہاتھ یہ توجہ دیجیے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ یا صدقت ہو فی البیت حسن کے ہاتھوں کا صدقہ مشکلیں حل کرتے بے صدر یصدق فی الدنیا. اے مالے اللہ مجھے حسن کے سینے کا واسطہ فرشتوں کی مشکلات کو حل کرتے والملائکۃ والجن والانس. اے مالے اللہ تجھے حسن کے سر کا واسطہ کی مشکلات کو حل کرتا. میں اشارہ کروں مجھے نہیں پتا کون پریشان ہے اور میرا ساتھ دیکھیے. اتنے میں سرکار نے ایک ہاتھ میں یوں نہیں کرنا ایک ہاتھ سے حسن بادشاہ کے 2 خوبصورت پیروں کو ہاتھ میں پکڑا. یا اللہ بے حسنے ہی نلائنے کا بے یدہ مشکلات کل الحل. اے بارے الہ اگر تو بھی پریشان ہے تو تجھے اس کے ناخن کا صدقہ تیری مشکلات.
مشکلات کو دور کر دے. وہ جو کہتے ہیں زندان محترم میں نہیں. ہاں یبن الفاطمہ، یہ فاطمہ کا بیٹا. یبن اللہ، اور یہ تیرا بیٹا بھی ہے. آپ پریشان ہو گئے. ہاں ابھی کربے کو اجازت دے تو کربے پاس گاڑی میں جاتا ہے، کتاب لے کے آ جاتا ہے. اس میں واضح لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا سار اللہ. اپنا سارے ہی حسن ہے اللہ کا بیٹا. حسن توحید کا فرزند. تم حج کے دنوں میں کہو فرزندان توحید کو مسلمان. بچوں میں پتہ نہیں کون کون ہے، آپ کو کہہ دے تو اللہ کا بیٹا ہے. تبھی تو امام حسن بادشاہ امیر شام کے سامنے کہہ رہے تھے. توجہ دیدان محترم، کہ امیر شام انت وانا لا یفرقون، تیرا اور میرا تو مقابلہ بنتا ہی نہیں. حرامی کی اولاد، میں اللہ کی اولاد. پریشان ہو گیا. سرکار جو ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، جو ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے آثار بتاتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. گھبراوے تو نہیں ہے کہ تو حرامی کی اولاد، توحید میں بیٹے، تمہارے شجرے کا علم نہیں، تمہارا شجرہ توحید ہے. پیدا ہوئے توجہ نہیں کری جانا، ہم نازل ہوئے ہیں. اندر فنا تو فنا ہے. انا و یبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، چہرہ ہے جسے موت نہیں آئے گی. پہلا حکم کیا ہے. میں سنسکرت سے روایت پڑھ رہا ہوں. ہر امام نے اپنی امامت کا پہلا دن بظاہر جب لیا تو کوئی نہ کوئی حکم کیا ہے. حسن بادشاہ آئمہ میں واحد امام ہیں جنہوں نے حکم بھی کیا ہے. پہلا تو علی کو کیا ہے. نے کیا ہی علی کی ذات. میرے خیال سے منظر جہاں کہا تھا کہ مجھے تابوت میں ڈال کے آپ کو دے دینا، آپ کو ادھر چلا، حسن بادشاہ ادھر چلا. چند قدموں کے بعد واپس اٹھتے
جانتا تو کون ہے؟ تو کیا لے کا جواب دینا بنتا ہے یا نہیں؟ یعنی حجت ناسخہ ہو چکی ہے، حجت منسوخہ ہو چکی ہے، اور اصل حجت ناسخ منسوخ پہ واجب ہے ناسخ کا جواب دینا۔ جو نہیں کرنا محرم حسن وہ ہے جو پہلا حکم ہی علی کی ذات کو کرتا ہے۔ حسن نے باپ سمجھ کر حکم نہیں دیا، وجود توحید سمجھ کر، توحید کے وجود کو حکم دیا کہ کون ہے۔ وہ جو نہیں کر نظام محمد پریشانی تو نہیں ہے نا، امام اول و آخر و ظاہر و باطن وہ ہے جو حکم بھی دے تو علی کو۔ حسن کے سچے مشکلات حل ہوتی ہیں، توجہ نہیں کرتا ہے۔ اور حسن مالک کن ہے، تخلیق کن نہیں، یہ تو ارادہ ہے اس کا، اور ارادہ خلق نہیں ہوتا، ارادہ ظاہر ہوتا ہے۔ ارادہ نہیں ہوتا، ارادہ ظاہر ہوتا ہے۔ حسن اس کا ارادہ ہے، اور حسن خود مالک کن ہے۔ توجہ نہیں کرتے یا پریشان تھک گئے ہیں؟ ارادہ کن ہے، حسن کن کرتے ہیں۔ سرکار بات یہ کہ حسن بادشاہ حسین بادشاہ بین اللہ کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، عطا میں بھی فرق نہیں ہے، جزا میں بھی فرق نہیں ہے۔ توجہ ایک منظر دکھا کے اور ایک اور منظر اس میں سے نکال کے آپ دکھا دیتا ہوں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ راحت تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے، ایسی نہیں، اللہ نے بن ماں باپ کے ایک آدم بنایا، رات کے 7 بیٹے، 7 ماں باپ کے بغیر، 7 آدم دیے حسین نے۔ بچوں کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے، حسین کی کن ہے۔ سمجھاتا چلو کہ جب اولاد ملے گا اولاد نہیں ہے، جن کو پتا ہے پتا ہے، جن کو نہیں پتا اس میں اولاد نہیں ہے، تو محمد مصطفیٰ نے بھی کہا کہ اولاد نہیں، اللہ نے بھی کہا اولاد نہیں ہے، روتا ہوا نکلا حسن حسین کو ساتھ دیے، کیسے دے دیے؟ ایک بچے کے دوسرے بچے پیدا ہونے تک بھی کم از کم 1.5 سال ہوتا، 7 بچے اسی وقت کو کیسے مان گئے؟ کیسے مان گئے کہ مجھے 7 مل گئے؟ اور آپ کہتے ہیں اسے ہے کہ شادی نہ کرے، شادی نہ ہو۔ میں نے اقتباس لینا جو جنہیں معلوم ہے میں یہ شروع رکھی ہے، ہم ان کے لیے نہیں یہ کہہ رہا، جنہوں نے سنی ان کے لیے ہے۔ یہودیوں میں راہب اسے کہتے ہیں جو شادی نہ کرے، اگر وہ شادی کر لے تو راہب نہیں رہتے۔ مسلمانوں میں قلندر اسے کہتے ہیں جو شادی نہ کرے، اگر وہ شادی کر لے تو قلندر نہیں ہے۔ ہندوؤں میں راہب پنڈت جوتشی اسے کہتے ہیں جو شادی نہ کرے، اگر وہ راہب پنڈت نے جوتشی شادی کر لے تو وہ جوتشی نہیں رہتے۔ ایسے عیسائیوں میں فادر مدر ہے جو چرچ میں ہوتے ہیں، اگر وہ فادر شادی کر لے تو فادر نہیں ہے، اور جس کی شادی ہی نہیں موسم یا نہیں، راحت کی تو شادی نہیں ہے، شادی ثابت کر دے، دین چھوڑ دے، معاف ہے۔
اب آتا ہے اولاد نہیں، رسول نے کہا بھئی اولاد نہیں ہے تمہاری شادی نہیں، ہم نے کہا سرکار یہی تو معجزہ دیکھنا ہے، شادی بھی نہ کروں اور میری اولاد بھی ہو۔ حسن بادشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسن نے کہا ایک، اللہ نے آسمان پر کہا کن، بچہ مسجد نبوی میں نازل ہوا، حسن نے کہا ایک، اللہ نے کہا کن، مسجد میں بچہ نازل ہوا، دیکھا، یہ پریکٹیکل ہے نا، قدموں میں ایسے نہیں گرے گا، کچھ دیکھے گا بھی گرے گا، حسین نے کہا دو، اللہ نے کہا کن، حسن نے کہا تین، اللہ نے کہا کن، سات، دونوں بھائیوں نے 7 تک گنتی کی نہیں، اللہ نے 7 مرتبہ کن کہہ کر 7 بچے مسجد میں نازل کیے، اس نے بچوں کو دیکھا دونوں کے قدموں میں گر کے کہتا ہے بس، بس ہو گئی، انا الیوتی صراط المستقیم، مجھے میری منزل مل گئی۔ اس وقت حسن مسکرا کے کہتے ہیں کم بات، ہم نے روک دیا، وہ ہمارا اتنا پیروکار ہے ہم گنتی گنتے رہتے ہیں، وہ کن جو ہے ایک طرف اولاد دیتے ہیں بغیر باپ کے، ایک طرف حسن پہاڑوں سے اونٹ نکالتا ہے، کہ جتنے تمہاری چاہت ہو اونٹ لے جاؤ، اور یہ اونٹ دنیاوی نہیں ہے، یہ خاص حسن کی کن کی پیداوار ہے، اس کی قسمت میں جتنے تھے اتنے وہ لے گئے، تو یہ کن کی منزل پہ فائز ہے، ان کا تعلق وہی ہے جو توحید کا تعلق ہے، توحید کو راضی کرنا ہے تو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، توحید عقل سے بالاتر ہے جب تک کہ یہ سمجھ نہ آئے، جیسے کریم ہیں ایسے کریم ہیں، اس نے ان کی خاطر ہر وہ کیا جس پہ یہ راضی ہو جائے، اور رشتہ بھی عجیب و غریب ہے کہ انہوں نے بھی اس کی خاطر وہ کیا جس پہ وہ راضی ہو جائے، مگر میں نے کائنات میں کوئی جنازہ نہیں دیکھا جو واپس گھر آیا ہوا، کوئی غم نہ دے ہم کسی کو۔ علامہ علی حسن دہلوی سے فرماتے ہیں زہرا کی قسمت ہی عجیب ہے، 2 بیٹے، ایک بیٹے کا جنازہ تیروں پہ ہے، ایک بیٹے کے جنازے میں تیر ہے، حسن فرماتے ہیں جب کسی کا مسائل پڑھا جائے کوئی آئے یا نہ آئے، جب حسن کا مسائل پڑھا جاتا ہے، میں اشارہ کیوں نہیں اجازت دیجیے گا، حسن کی 2 بیٹیاں ضرور آتی ہیں، ایک کا نام ہے فاطمہ صغرا، ایک کا
नाम है खुदाई जैसे। दो बेटियां हसन बादशाह की थी और ये मालूम इनके साथ क्या हुआ? जितने जुल्म हुसैन की सकीना पे हुए हैं उतने जुल्म इसकी बेटियों में मदीना पे हो चुके थे। कह गया और आपने सुन लिया। इन दो बीवियों को इतने तमाचे लगे कि गालों से गोश्त उड़ चुका था। अगमान सर में मातम करना है तो आगे बात है। कोई गमना देश करते हैं ऐ हसन बादशाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी विलायत अकीदा बुलंद फरमा, हमारी माँ बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारा ने हुसैन मिल गया ज़हर हसन को और जहर भी वो मिला कि अगर एक कतरा नहर फुरात में डाल दिया जाता फिर बोले शाह जी सारी मछलियां मर जाती, नहर फुरात की मछलियां ऊपर आ जाती। इतना कड़वा जहर, इतना दुश्मनाम जहर था हसन बादशाह को मिला। आके बिस्तर पे लेट गए। जिनके दिल पत्थर के हमसे मुखातिब नहीं, आहिस्ता आहिस्ता के मसाए पढ़ाना लेट गए। या फरमा दिया इना इना कासिम, मेरा कासिम कहाँ? कासिम बताना चलो। कासिम इतने नफीस थे, आले मोहम्मद में इतना नफीस सैयद थे कि उनमें फरमा जब तेज हवा चलती ना कासिम को घर से बाहर नहीं निकालती थी, क्योंकि जब हवा रुखसारों पे लगती गोश्त भर के बाहर आ जाता। सब में मातम करना है। अल्लाह जाने कैसे घोड़े से जमीन पे आया होगा। फरवा ने कासिम को उठाया, हसन बादशाह की गोद में सीने पे लिटाया है। हसन बादशाह के सीने में इतनी गर्मी थी, कासिम उठ कर कहते अम्मा क्या मुझे तंदूर पे लिटा दिया है? कहते तेरे बाबा का सीना है। कासिम जिस करवट बाबा के सीने पे लेटे थे उस करवट से खून निकलना शुरू हो गया। जहर हसन को मिला है। कासिम जहर की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके। अज़ादार कासिम को गले लगाया। कासिम खुरुजुल बयूतुल ज़ैनब वल कुलसूम, जा मेरी बहनों को बता दे कि तेरा बाबा दुनिया से जा चुका है। बता दे कि मैं यतीमुल अकबर, मैं यतीम हो चुका हूँ। अब कासिम खड़े हैं, तुम्हें फरमाने कदमों पे हाथ रख के का बोला मेरा कासिम इतना नफीस है, इसे तो पता ही नहीं कि यतीम होते क्या है। इसे तो बताना नहीं आएगा कि मैं यतीम हो चुका हूँ। कासिम को मेरे करीब करो। कासिम करीब आए, हसन ने गिरेबान चाक किया, सर में खाक डाली, कहा ऐसे हाथ रखो और ज़ैनब के दरवाजे पे की आवाज बुलंद करना अनल यतीम या उम्मती अनल यतीम व यखरजुल अबूल हसना। अज़ादार और कासिम दरवाजा ज़ैनब पे खड़े हैं। बल्कि कोई ज़ैनब के घर का पहरा दे रहा है, हाथ में तलवार और उसकी ज़बान से टुकड़े निकल रहे हैं अल हाफिज़ वल हफीज़। कोई इधर न देखे मैं अब्बास पहरे पे आ चुका हूँ। परिंदों को आशियाना छोड़ने की भी इजाजत नहीं। अब्बास को ही गुजरे न क्या देखा कुछ छोटा सा साया है जो ज़ैनब के दरवाजे पे है। अब्बास ने जलाल में कहा कौन है? कासिम ने मुड़ के कुछ बोला नहीं, तलवार हाथ से अब्बास के छूटी, जन्नतुल बकी की तरफ देख के कहा अनल यफ्तबा, ऐ लाला मेरा हसन दुनिया से चला गया।
پہ دستک دی، فضا نے دروازہ کھولا، فضا نے قاسم کی حالت دیکھی، فضا دوڑتی ہے، زینب اور کلثوم آتی ہیں، قاسم کو دیکھا، دونوں بہنیں اپنے پیروں پہ کھڑی نہ رہ سکیں، منہ کے بل گرتی ہیں، جو منہ کے بل گری نا، دونوں سیداتیوں کے ماتھے سے جو خون نکلا، عباس دوڑے نہیں، کوہنیوں کے بل چلا، زینب کا خون اپنے ہاتھوں میں لے اپنے سینے پہ مر کے کہا ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں مرا نہیں، اللہ ماں، اللہ ماں، ایسے یہ کہا ابھی میں زندہ ہوں۔ عباس اندر دوڑ، دونوں بیویوں کو پہلے میں لیا، قاسم کو گود میں، حسن کے گھر پہ آئے، حسن نے بہنوں کا استقبال کیا، جسم تھر تھر کانپ رہا ہے، بی بی ام البنین بھی آ گئی، فضا بھی آ گئی، رقیہ بھی آ گئی، کلثوم بھی آ گئی، زینب بھی آ گئی، علی کے بیٹے بھی آ گئے۔ حسن بادشاہ نے امامہ اتارا، حسین کے سر پہ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وصیتیں کی، فلاں بھائی کو کہا بنی ہاشم سنبھالنا، فلاں بھائی کو کہا بہنوں کو سنبھالنا، عزادار زینب کو بلایا، کہا زینب لیا اے میری بہن میرے قریبہ، اے میری ثانیہ زہرا ماں میرے قریبہ۔ زینب کا ہاتھ لیا، بنی ہاشم کی تمام عورتوں کے پردے زینب کے ہاتھ میں دیے، تم جانو ان کی چادریں دو، تو بھی تو شریکت الولایت ہے، کوئی شریکت الامامت ہو، عزادار دور کھڑی ہیں ام البنین، جو سمجھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھتی ہیں، حسن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیا میرے عباس نے کوئی غلطی کر دی؟ کیا میری پرورش میں کوئی کمی آ گئی؟ عزاداران حسین عباس کا نام آنا تھا، حسین کا بھائی حسن کھڑا ہو گیا، کیوں امہ کیا ہوگا؟ کہ سب کو وصیتیں کی ہیں، میرے عباس کی کوئی وصیت نہیں، کہا امہ عباس کے لیے تو وصیت کبریٰ ہے، اتنی بڑی وصیت ہے کہ کہیں کسی کو نہیں ملی۔ زینب کو قریب بلایا، عباس کے ہاتھ میں دے کر کہا تو جانے میری بہن جانے، عباس تیری زندگی میں زینب کا سر پر رہ جانا ہو، عباس میری بہن تیرے پہرے پہ سونے کی عادی ہے، اللہ ماں، اللہ ماں، بس آدھی جملہ سنی جو مجھے اجازت دیجیے گا، بہت گریا ہو آپ کے غم کے سوا۔ عزاداران حسین کفن ہو گیا، میت اٹھی، وصیت تھی حسن کی نانا کے پہلو میں دفن کر، میت جو گھر سے اٹھی، جو اشارہ کہی، ایک طرف سے عباس نے تھاما، ایک طرف سے انفیہ نے، ایک طرف سے حسین نے، ایک طرف سے اوسط اکبر نے، بھائیوں کے ہجوم میں حسن کا جنازہ زہرا کے گھر سے نکلتا ہے، مسلمانوں کی ماں نے پہلا تیر چلایا، کہہ گیا جملہ مسلمانوں کی ماں کا پہلا تیر چلنا تھا، پھر تیر رکے نہیں، 152 تیر تھے، حسن کا جنازہ تھا، عباس نے جنازہ زمین پہ رکھا، قافل بیٹھتے ہیں، تلوار لے کے چلے، زینب نے کہا لا جا، تیرے سہارے کبھی نہ جانا ہے، اللہ ماں، اللہ ماں۔ حسین نے بھائیوں کو کہا میت گھر لے کے چلو، عباس امیر بن چکا ہے، عباس کو روکا گیا، عباس ابھی جنگ نہیں کرنا، ماں زہرا نے منع کیا ہے، بابا علی نے منع کیا ہے، دین بچتا نہیں اگر تلوار اٹھ گئی تو۔ عزادار عباس نے جلال میں، میں اشارہ کر رہا ہوں، جلال میں ذات سے زمین میں تلوار گاڑی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا،
کس کے سامنے؟ حسین کے سامنے نہیں، مسافرائے شام کے سامنے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے حسن کے تیروں کا بدلہ لینے دے، زہرا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کہا حسن میں زہرا میں راضی، عزادارو اللہ آخری نمبر سوئے پہ ماتم کرنے کے لیے جنازہ واپس آیا۔ اشارہ کر رہا ہوں میں، جنازہ واپس آیا، 100 سے زیادہ تیر پیوست ہوئے حسن کے لاشہ مقدس میں۔ یوں ہی لاشہ آیا، حسین نے کوئی بات نہیں کی، اشارہ کر رہا ہوں میں، حسین نے ایک ہی بات کہی، زینبو حاضر حسن بلتین، اس کی بیٹیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دو۔ اگر اس کی بیٹیوں کو پتہ چل گیا، میں کہتا ہوں مولا بھائی کی بیٹی کا خیال ہے، تیری بیٹی ہاتھ باندھ کے شیور کو کہتی رہی ناموں میں دادی نے چکیا میں پیس کے میرا حسین کو مانا ہے، شیور کا ہاتھ بلند ہے، سکینہ کا بچے کھاتی۔ آقا جائیے مولا جائیے، منتظر آج سارا جہاں۔